السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو ٹاک ود ڈاکٹر سفتان۔ یہ زمین حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کتنے ادوار سے گزری ہے، اور اس زمین پر کون کون سی مخلوقات نے جنم لیا اور ان کا کیا بنا۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ان دو سوالات کو۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں تاکہ میں مزید ایسی مفید ویڈیوز آپ کے لیے بنا سکوں۔ حضرت رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق، مجھے بتائیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ زمین کیا تھی، اس زمین پر کیا کیا ہوتا رہا، اور آپ نے حضرت آدم کو کب پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق، مجھے بتائیے کہ حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے اس زمین کے کیا حالات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، اے میرے پیارے نبی، آپ اس بات کو رہنے دیں، یہ بات میرے علم کی گہرائیوں میں سے ایک گہرائی ہے، آپ اسے رہنے دیں۔ حضرت موسیٰ نے التجا کی اور فرمایا، اے خدا، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور میں آپ سے دوبارہ التجا کرتا ہوں کہ مجھے کچھ بتا دیجئے کہ حضرت آدم سے پہلے اس زمین پہ کیا حالات گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے لاکھوں سال پہلے اس زمین پر سب سے پہلے ایک گائے جیسی مخلوق پیدا کی۔ وہ مخلوق عقل سے تو بھرپور تھی، لیکن وہ بجائے میری عبادت کرنے کے وہ سارا دن کھانے پینے میں مصروف رہتی تھی۔ تو میں نے حکم دیا کہ اس مخلوق کو آن واحد میں ختم ہو جانا چاہیے، اور وہ مخلوق ایک ہی لمحے میں ختم کر دی گئی۔ اس کے بعد میں نے اس زمین کو 50,000 سال کے لیے ویران کر دیا۔ پھر میں نے اس زمین پہ بہت سارے دریا خلق کیے، اور پوری زمین پہ دریا بہنا شروع ہو گئے۔ وہ دریا 50,000 سال تک اس زمین پہ بہتے رہے، اور میں نے ایک جانور پیدا کیا اور اس جانور کو حکم دیا کہ زمین پر بہنے والے یہ سارے دریا ایک ہی سانس میں پی لو، جی ایک ہی سانس میں پی لو۔ کیا قدرت ہے، کیا کمال ہے اس خدائے بزرگ کا کہ اس جانور نے ایک ہی سانس میں پوری زمین کے دریاؤں کو پی لیا۔ پھر خدا نے اس جانور کا کیا کیا؟ خدا فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مچھر سے بڑا مکھی کی شکل کا مکوڑا خلق کیا، اور اس چھوٹے سے مکوڑے سے کہا کہ جس جانور نے ایک سانس میں اتنے سارے دریا، زمین کے سارے دریا پی لیے ہیں، اسے ڈنگ مارو، اسے ایسی شدت کا ڈنگ مارو کہ یہ ایک ہی لمحے میں ختم ہو جائے۔ خدا کی کیا قدرت ہے، کیا جلال ہے اس بادشاہ کا کہ اس ایک چھوٹے سے مکوڑے نے جب اتنے بڑے جانور کو صرف ایک ڈنگ مارا تو وہ جانور ختم ہو گیا۔ پھر خدا فرماتے ہیں، میں نے اس مکوڑے کو بھی مار دیا، اور پھر یہ زمین 50,000 سال کے لیے ویران کر دی گئی۔ پھر میں نے
اس زمین پر نرکل جیسے پودے اگائے جو کہ پوری زمین پہ 50,000 سال تک موجود رہے، اور میں نے لاتعداد کچھوے پیدا کیے اور ان کچھووں کو حکم دیا کہ ان تمام نرکل جیسے پودوں کو ختم کر دو، ان تمام نرکل جیسے پودوں کو کھا جاؤ۔ تمام کچھووں نے وہ پودے ختم کر دیے۔ پھر میں نے ان کچھووں کو بھی مار دیا اور زمین دوبارہ سے 50,000 سال کے لیے ویران کر دی گئی۔ خدائے موسیٰ و عیسیٰ فرماتے ہیں، پھر میں نے اس زمین پہ بہت سارے آدم پیدا کیے، انہیں اس زمین پر 1,000 سال کے لیے آباد رکھا اور پھر ان سب کو ختم کر دیا۔ پھر میں نے لاکھوں چاندی کے شہر بنائے، ان میں لاکھوں سونے کے محلات بنائے اور ان میں رائی کے دانے بھر دیے، اور وہ رائی کے دانے ایسے تھے کہ برف سے زیادہ سفید تھے اور شہد سے زیادہ میٹھے تھے۔ میں نے ایک اندھا پرندہ پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ ان لاکھوں چاندی کے شہروں میں موجود لاکھوں سونے کے محلوں میں ایک ایک رائی کے دانے کو کھا جاؤ۔ اس اندھے پرندے نے ایک دانہ 1 سال سے کھایا، اور جب ان لاکھوں شہروں میں موجود تمام رائی کے دانوں کو اس اندھے طائر نے کھا لیا تو میں نے تمام محلات اور تمام شہر مسمار کر دیے۔ میں نے سب کچھ ختم کر دیا، اور پھر میں نے اس اندھے پرندے کو بھی ختم کر دیا، اور پھر یہ زمین 50,000 سال کے لیے ویران کر دی گئی۔ خدائے محمد فرماتے ہیں، پھر میں نے اس زمین کو آباد کیا اور 1,000 سال تک آباد کیے رکھا۔ اس کے بعد خدا نے اشرف المخلوقات بنانے کا سوچا، اور خدا نے سوچا کہ میں اس زمین پہ اپنا خلیفہ اور اپنا نائب تخلیق کروں، اور خدا فرماتے ہیں، پھر میں نے جمعہ کے دن ظہر کے وقت اپنے ہاتھوں سے آدم کو مٹی سے خلق کیا، اور آدم وہ واحد مخلوق ہے جس کو میں نے مٹی سے پیدا کیا، اس کے سوا میں نے کسی بھی مخلوق کو مٹی سے نہیں پیدا کیا۔ اور اسی آدم کے صلب سے میں نے محمد نبی آخر الزمان کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا ہمیں دین اسلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور احکامات محمدیہ کو سچے دل سے ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی فیملیز پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تھینک یو سو مچ۔ خدا حافظ۔